الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم سیرت مصطفیٰ حبیب کبریا شافع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں گے، اور جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا نام بھی سیرت مصطفیٰ ہے، اور یہ لکھنے والے مصنف جو ہیں حضرت علامہ شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ ہیں۔ کتاب بلا تمہید ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 35 پہ لکھا ہے مقدمۃ الکتاب، یعنی کتاب سے مقدم چیزوں کا بیان، کہ اصل کتاب شروع کرنے سے پہلے ہر مصنف کچھ تمہیدی گفتگو کرتا ہے، اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے۔ اس میں کتاب کا تعارف بھی آ جاتا ہے۔ تو مصنف لکھتے ہیں، سیرت نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا موضوع اس قدر دلکش، ایمان افروز اور روح پرور عنوان ہے کہ عاشقان رسول کے لیے اس چمنستان کی گل چینی، ایمانی قلب و روح کے لیے فرح و سرور کی ایسی بہشت خلد ہے کہ جنت الفردوس کی ہزاروں رعنائیاں اس کے ایک ایک پھول سے رنگ و بو کی بھیک مانگنے کو اپنے لیے سرمایہ افتخار تصور کرتی ہیں۔ اسی لیے ان حق پرست علماء ربانیین نے جن کے مقدس سینوں میں محبت رسول کے ہزاروں پھول کھلے ہوئے ہیں، اس ایمانی عنوان اور نورانی موضوع پر اپنی زندگی کی آخری سانس تک قلم چلاتے چلاتے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ چنانچہ آج ہر زبان میں سیرت نبویہ کی کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کی سوانح حیات کے بارے میں اس کا لاکھواں بلکہ کروڑواں حصہ بھی عالم وجود میں نہ آ سکا۔ وہ عاشقان رسول جو سیرت نویسی کی بدولت آسمان عزت و عظمت میں ستاروں کی طرح چمکتے اور چمنستان شہرت میں پھولوں کی طرح مہکتے ہیں، ان خوش نصیب عالموں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ان کا حصر و شمار ہماری طاقت و اقتدار سے باہر ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں ان چند مشہور علماء سیرت کے مقدس ناموں کا ان کے سن وفات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، جو بارگاہ الہی میں ذاکر رسول، یعنی کہ رسول کا ذکر کرنے والے ہونے کی حیثیت سے اس قدر مقبول ہیں کہ اگر ایام قحط میں نماز استسقاء کے بعد ان بزرگوں کے ناموں کا وسیلہ پکڑ کر خدا سے دعا مانگی جائے تو فوراً ہی باران رحمت کا نزول ہو جائے۔ یہاں مصنف نے ایام قحط یعنی کہ بالکل ہی خوراک ختم ہو جائے، کھانے پینے کو کچھ نہ رہے، تو اس وقت پھر نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ استسقاء کا مطلب کہ پانی طلب کرنا، تو بارش کی دعا کی جاتی ہے بیسیکلی، تو اس کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ نماز استسقاء بالکل کہہ لیں کہ محتاجی اور بے سر و سامانی کے عالم میں اس کی ترکیب بنتی ہے۔ تو اس قدر کٹھن مرحلے میں اگر ان بزرگوں کا وسیلہ پکڑ کر، یعنی کہ ان کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو باران رحمت یعنی رحمت کی بارش کا نزول ہو جائے، یہ فرما رہے ہیں علامہ صاحب اس کتاب میں۔ اور اگر مجالس میں ان سعید روحوں کا
سعید مطلب سعادت مند، روحوں کا تذکرہ چھیڑ دیا جائے تو رحمت کے فرشتے اپنے مقدس بازوؤں اور پروں کو پھیلا کر ان محفلوں کا شامیانہ بنا دیں۔ شامیانہ مطلب ٹینٹ بنا دیں۔ چند مصنفین سیرت، خلفائے راشدین بلکہ خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبد العزیز اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے کچھ قبل تک چونکہ حدیثوں کا لکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا تاکہ قرآن و حدیث میں خلط ملط نہ ہونے پائے، اس لیے سیرت نبویہ کے موضوع پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کوئی تصنیف عالم وجود میں نہ آ سکی، مگر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب احادیث نبویہ کی کتابت کا عام طور پر چرچا ہوا تو دور تابعین میں محدثین کے ساتھ ساتھ سیرت نبویہ کے مصنفین کا بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سیرت نبویہ کے موضوع پر کتابیں تو تصنیف نہ کر سکے، مگر وہ اپنی یادداشت سے، اپنی میموری سے، زبانی طور پر اپنی مجالس، اپنی درسگاہوں، اپنے خطبات میں احادیث احکام کے ساتھ ساتھ سیرت نبویہ کے مضامین بھی بیان کرتے رہتے تھے۔ اسی لیے حدیث کی طرح مضامین سیرت کی روایتوں کا سرچشمہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہی کی مقدس شخصیتیں ہیں۔ بہرحال دور تابعین سے 11ویں صدی تک چند مقتدر محدثین و مصنفین سیرت کے اسماء گرامی ملاحظہ فرمائیے۔ 11ویں صدی کے بعد والے مصنفین کے ناموں کو ہم نے اس فہرست میں اس لیے جگہ نہیں دی کہ یہ لوگ در حقیقت اگلے مصنفین ہی کے خوشہ چین و فیض یافتہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت عروہ بن زبیر تابعی، متوفہ یعنی کہ ان کی وفات 92 ہجری۔ نمبر 2، حضرت عامر بن شراحیل امام شعبی، ان کی وفات 104 ہجری۔ نمبر 3، حضرت ابان بن امیر المؤمنین حضرت عثمان، ان کی وفات 105 ہجری۔ نمبر 4، حضرت وہب بن منبہ یمنی، ان کی وفات 110 ہجری۔ نمبر 5، حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ، ان کی وفات 120 ہجری۔ نمبر 6، حضرت شرجیل بن سعد، ان کی وفات 123 ہجری۔ نمبر 7، حضرت محمد بن شہاب زہری، ان کی وفات 124 ہجری۔ نمبر 8، حضرت اسماعیل بن عبد الرحمن صدی، ان کی وفات 127 ہجری۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ بن ابو بکر بن حزم، ان کی وفات 135 ہجری۔ نمبر 10، حضرت موسیٰ بن عقبہ صاحب المغازی، ان کی وفات 141 ہجری۔ نمبر 11، حضرت معمر بن راشد، ان کی وفات 150 ہجری۔ نمبر 12، حضرت محمد بن اسحاق صاحب المغازی، ان کی وفات 150 ہجری۔ نمبر 13، حضرت زیاد بکائی، ان کی وفات 183 ہجری۔ نمبر 14، حضرت محمد بن عمر واقدی صاحب المغازی، ان کی وفات 207 ہجری۔ نمبر 15، حضرت محمد بن سعد صاحب الطبقات، ان کی وفات 230 ہجری۔ نمبر 16، حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری مصنف بخاری شریف، ان کی وفات 256 ہجری۔ نمبر 17، حضرت مسلم بن حجاج قشیری مصنف مسلم شریف، ان کی وفات 261 ہجری۔ تو عالم کورس اردو کے اسٹوڈنٹس، یہاں ہمیں دو عظیم محدثین یعنی کہ صاحب بخاری اور صاحب مسلم کے سن وفات کا بھی پتہ چل گیا۔ تو پتہ چلا کہ کتنے پرانے بزرگ ہیں جنہوں نے بخاری لکھی ہے، ان کا وفات جو ہے
256 ہجری میں ہوا، اور ابھی 1443 اور کچھ چل رہا ہے نا۔ اور مسلم بن حجاج قشیری، یہ مسلم شریف انہوں نے لکھی ہے، اور ان کی وفات 261 ہجری۔ تو یہ دونوں بزرگ ہم عصر بھی تھے، ٹھیک ہے، اور امام بخاری کے تقریباً 5 سال بعد امام مسلم علیہ رحمہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اچھا، نمبر 18، حضرت ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ، ان کی وفات 267 ہجری۔ 19، حضرت ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی صاحب السنن، یعنی کہ جنہوں نے داؤد شریف لکھی ہے، سنن ابو داؤد انہوں نے لکھی ہے۔ تو یہ صاحب سنن مطلب ان کی کتاب کا جو شمار ہے سنن میں ہوتا ہے، یہ حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے۔ تو حدیث کی کتابوں کی اقسام کی جاتی ہیں نا، صحیح اور سنن اور اس طرح مطلب۔ تو ان کی وفات 275 ہجری۔ نمبر 20 پہ حضرت ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، جنہوں نے ترمذی شریف لکھی ہے، ان کی وفات جو ہے 279 ہجری، مصنف جامع ترمذی۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ قزوینی، ان کی وفات 273 ہجری، صاحب السنن ہے یہ بھی، یعنی کہ انہوں نے ابن ماجہ شریف لکھی ہے۔ 22، حضرت ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، ان کی وفات 303 ہجری، مصنف سنن نسائی۔ سنن نسائی بھی صحیح ستہ میں سے ایک مشہور کتاب ہے۔ تو 23 نمبر پہ حضرت محمد بن جریر طبری صاحب التاریخ، محمد بن جریر طبری صاحب التاریخ، ان کی وفات 310 ہجری۔ 24، حضرت حافظ عبد الغنی بن سعید امام النسب، ان کی وفات 332 ہجری۔ نمبر 25، حضرت ابو نعیم احمد بن عبداللہ صاحب الحلیہ، انہوں نے غالباً حلیۃ الاولیاء کتاب انہوں نے لکھی ہے، ابو نعیم احمد بن عبداللہ، وفات ان کی ہوئی 430 ہجری میں۔ 26، حضرت شیخ الاسلام ابو عمر حافظ ابن عبد البر، ان کی وفات 463 ہجری۔ نمبر 27، حضرت ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، ان کی وفات 458 ہجری۔ نمبر 28 پہ حضرت علامہ قاضی عیاض، جنہوں نے شفا شریف لکھی ہے، قاضی عیاض مالکی بھی ان کو کہتے ہیں، ان کی وفات 544 ہجری۔ اور نمبر 29 پہ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ سہیلی صاحب الروض الانف، ان کی وفات 581 ہجری۔ نمبر 30 پہ حضرت علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی صاحب شرف المصطفیٰ، ان کی وفات 597 ہجری۔ اور 31 پہ حضرت امام شرف الدین عبد المؤمن دمیاطی، ان کی وفات 705 ہجری، صاحب سیرت دمیاطی۔ 32، حضرت ابن سید الناس بصری صاحب عیون الاثر، ان کی وفات 734 ہجری۔ 33 پہ حضرت حافظ علاء الدین مغلطائی صاحب الاشارہ الی سیرت المصطفیٰ، ان کی وفات 762 ہجری۔ 34 پہ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی، ان کی وفات 852 ہجری، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے۔ اور 35، حضرت علامہ بدر الدین محمود عینی شارح بخاری، ان کی وفات 855 ہجری۔ 36، حضرت ابو الحسن علی بن عبداللہ بن احمد سمہودی صاحب وفاء الوفا، یہ کتاب ہے ان کی،
ان کی وفات 911 ہجری۔ نمبر 37 پہ ہیں حضرت احمد بن محمد بن ابو بکر کستلانی، ان کی وفات 923 ہجری، صاحب مواہب اللدنیہ۔ یہ کتاب کے بھی کافی حوالے امیر علیہ سنت کے بیانات میں ملتی ہیں۔ 38 حضرت محمد بن یوسف صالحی، صاحب سیرت الشامیہ، ان کی وفات 942 ہجری۔ اور 39ویں نمبر پہ ہیں حضرت علی بن برہان الدین، صاحب سیرت الحلبیہ، ان کی وفات 1044 ہجری۔ اور آخری جو نمبر انہوں نے لکھا ہے 40واں، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی، صاحب مدارج النبوہ، ان کی وفات جو ہے 1052 ہجری میں ہوئی۔ تو یہ 40 ان بزرگوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سیرت کیا ہے؟ قدماء محدثین یعنی قدیم محدثین و فقہا مغازی و سجر کے عنوان کے تحت میں فقط غزوات اور اس کے متعلقات کو بیان کرتے تھے، مگر سیرت نبویہ کے مصنفین نے اس عنوان کو اس قدر وسعت دے دی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے وفات اقدس تک کے تمام مراحل حیات، آپ کی ذات و صفات، آپ کے دن رات اور تمام وہ چیزیں جن کو آپ کی ذات والا صفات سے تعلقات ہوں، خواہ وہ انسانی زندگی کے معاملات ہوں یا نبوت کے معجزات ہوں، ان سب کو کتاب سیرت ہی کی ابواب و فصول اور مسائل شمار کرنے لگے۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات کا شانہ نبوت سے جبل حرا کے غار تک اور جبل حرا کے غار سے جبل ثور کے غار تک اور حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک اور مکہ کی چراگاہوں سے ملک شام کی تجارت گاہوں تک اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حجروں کی خلوت گاہوں سے لے کر اسلامی غزوات کی رزم گاہوں تک، آپ کی حیات مقدسہ کے ہر لمحہ میں آپ کی مقدس سیرت کا آفتاب عالم تاب جلوہ گر ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین ہوں یا دوسرے صحابہ کرام، ازواج مطہرات ہوں یا آپ کی اولاد عظام، ان سب کی کتاب زندگی کے اوراق پر سیرت نبوت کے نقش و نگار پھولوں کی طرح مہکتے، موتیوں کی طرح چمکتے اور ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں۔ اور یہ تمام مضامین سیرت نبویہ کے شجرۃ الخلد ہی کی شاخیں، پتیاں، پھول اور پھل ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ تو سیرت کیا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بائیوگرافی جو ہے اور آپ کی جو فیملی جو ہے، جو آپ کے فرینڈز ہیں، ان کا ذکر اس میں ہمیں ملتا ہے۔ اب ملک عرب کے حوالے سے لکھا ہے، یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے، چنانچہ اس ملک کے 3 طرف سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرہ کی طرح گھیر رکھا ہے، اس لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں شام و عراق، مغرب میں بحر احمر جسے بحیرہ کلزم بھی کہتے ہیں، جو مکہ معظمہ سے بجانب مغرب تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، اور جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فارس ہیں۔ اس ملک میں قابل زراعت زمینیں کم ہیں اور اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے۔ بحوالہ تاریخ دول العرب والاسلام، جلد 1 صفحہ 3۔ علماء جغرافیہ نے زمینوں کی طبعی ساخت کے لحاظ سے اس ملک کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 حجاز، نمبر 2 یمن، نمبر 3 حضرموت، نمبر 4 مہرہ، نمبر 5 عمان، نمبر 6 بحرین، نمبر 7 نجد اور نمبر 8 احقاف۔ بحوالہ تاریخ
دول العرب والاسلام جلد نمبر 1 صفحہ 3 ہے۔ حجاز یہ ملک کے مغربی حصہ میں بحر احمر بحیرہ کلزم کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حجاز سے ملے ہوئے ساحل سمندر کو جو نشیب میں واقع ہے تہامہ یا غور یعنی پست زمین کہتے، اور حجاز سے مشرقی جانب جو ملک کا حصہ ہے وہ نجد یعنی بلند زمین کہلاتا ہے۔ حجاز چونکہ تہامہ اور نجد کے درمیان حاجز اور حائل ہے، اسی لیے ملک کے اس حصے کو حجاز کہتے ہیں۔ بحوالہ دول العرب والاسلام جلد 1 صفحہ 4۔ حجاز کے مندرجہ ذیل مقامات تاریخ اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر، احد، خیبر، فدق، حنین، طائف، تبوک، غدیر خم وغیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین تبوک کے محاذ میں بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ مقام حجر میں جو وادی القرا ہے، وہاں اب تک عذاب سے قوم سمود کی الٹ پلٹ کر دی جانے والی بستیوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ طائف حجاز میں سب سے زیادہ سرد اور سرسبز مقام ہے اور یہاں کے میوے بہت مشہور ہیں۔ مکہ مکرمہ حجاز کا یہ مشہور شہر مشرق میں جبل ابو قبیس اور مغرب میں جبل قعیقعان، دو بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ریتلے میدانوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے۔ اسی شہر میں حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس شہر اور اس کے اطراف میں مندرجہ ذیل مشہور مقامات واقع ہیں: کعبہ معظمہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، غار حرا، غار ثور، جبل تنعیم، جعرانہ وغیرہ۔ مکہ مکرمہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ جدہ ہے، جو تقریباً 54 کلومیٹر 54 کلومیٹر سے کچھ زائد کے فاصلہ پر بحیرہ کلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہر سال ذوالحجہ کے مہینے میں تمام دنیا کے لاکھوں مسلمان بحری، ہوائی اور خشکی کے راستوں سے حج کے لیے آتے ہیں۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلہ پر 320 کلومیٹر کے فاصلہ پر مدینہ منورہ ہے، جہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور 10 برس تک مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، اور اسی شہر میں آپ کا مزار مقدس ہے جو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر جانب شمال کو احد کا پہاڑ ہے، جہاں حق و باطل کی مشہور لڑائی جنگ احد لڑی گئی۔ اسی پہاڑ کے دامن میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر مسجد قباء ہے۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں ہجرت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور اپنے دست مبارک سے اس مسجد کو تعمیر فرمایا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی بندرگاہ ینبع ہے، جو مدینہ منورہ سے 117 کلومیٹر 117 کلومیٹر کے فاصلہ پر بحیرہ کلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرب میں کیوں؟ بہت ہی دلچسپ سوال ہے، آئیے سیرت مصطفیٰ کتاب سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ اگر ہم عرب کو کرۂ زمین کے نقشہ پر دیکھیں تو اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 براعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے۔ اس سے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں
تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔ خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کی 3 بڑی بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان براعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ واللہ تعالی اعلم، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ عرب کی سیاسی پوزیشن حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصہ پر سلطنت حبشہ کا، مشرقی حصہ پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کے مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ اندرون ملک بزعم خود ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی، اور در حقیقت ان سلطنتوں کے باہمی رکابتوں ہی کے طفیل میں ملک عرب آزادی کی نعمت سے بہرہ ور تھا۔ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا، اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو تو توہم پرست بنا دیا تھا۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھنونا عمل تھا جو ان کی سرشت میں نہ رہا ہو۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد، بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک فرزند کا نامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کی اور عرب کی زمین ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نامی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس شکم سے تولد ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملک شام عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ ہوئے، ان کو آپ نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ اولاد حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور ان کی اولاد میں خداوند قدوس نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچیں، اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے، اور شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام کیدار تھا بہت ہی نامور ہوئے، ان کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی، اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے، جس کو دنیا میں توحید کی سب سے پہلی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہی کیدار کی اولاد میں عدنان نامی نہایت اولو العزم شخص پیدا ہوئے، اور عدنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد کسی بہت ہی جاہ و جلال والے شخص پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد پر 440 عیسوی میں ایک سلطنت قائم کی اور ایک قومی مجلس یعنی پارلیمنٹ بنائی جو دار الندوہ کے نام سے مشہور ہے، اور اپنا ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لیوا کہتے تھے، اور مندرجہ ذیل 4 عہدے قائم کیے جن کی ذمہ داری 4 قبیلوں کو سونپ دی۔ نمبر 1 رفادت، نمبر 2 سقایا، نمبر 3 حجابہ، اور نمبر 4 قیادہ۔ کسی کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اپنے باپ کے جانشین ہوئے، پھر ان کے فرزند ہاشم،
پھر ان کے فرزند عبد المطلب یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے۔ انہی عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہیں، جن کے فرزند ارجمند ہمارے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی مقدس سیرت پاک لکھنے کا خداوند عالم نے اپنے فضل سے ہم کو شرف عطا فرمایا ہے۔ سیرت النبی پڑھنے کا طریقہ: اس کتاب کا مطالعہ آپ اس طرح نہ کریں جس طرح عام طور پر لوگ ناولوں یا قصہ کہانیوں یا تاریخی کتابوں کو نہایت ہی لاپرواہی کے ساتھ پاکی ناپاکی ہر حالت میں پڑھتے رہتے ہیں اور نہایت ہی بے توجہی کے ساتھ پڑھ کر ادھر ادھر ڈال دیا کرتے ہیں، بلکہ آپ اس جذبہ عقیدت اور والہانہ جوش محبت کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ شہنشاہ دارین اور محبوب رب المشرقین والمغربین کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت مقدسہ کا ذکر جمیل ہے، جو ہماری ایمانی عقیدتوں کا مرکز اور ہماری اسلامی زندگی کا محور ہے۔ یہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان قابل احترام اداؤں کا بیان ہے جن پر کائنات عالم کی تمام عظمتیں قربان ہیں، لہٰذا اس کے مطالعہ کے وقت آپ کو ادب و احترام کا پیکر بن کر اور تعظیم و توقیر کے جذبات صادقہ سے اپنے قلوب و دماغ کو منور کر کے اس تصور کے ساتھ اس کی ایک ایک سطر کو پڑھنا چاہیے کہ اس کا ایک ایک لفظ میرے لیے حسنات و برکات کا خزانہ ہے، اور گویا میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس دربار میں حاضر ہوں اور آپ کی ان پیاری پیاری اداؤں کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے فیض صحبت سے انوار حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ابراہیم تجیبی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مومن پر واجب ہے کہ جب وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرے یا اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے تو وہ پرسکون ہو کر نیاز مندی اور عاجزی کا اظہار کرے اور اپنے قلب میں آپ کی عظمت اور ہیبت و جلال کا ایسا ہی تاثر پیدا کرے جیسا کہ آپ کے روبرو حاضر ہونے کی صورت میں آپ کے جلال و ہیبت سے متاثر ہوتا۔ بحوالہ شفا جلد 2 صفحہ 32۔ اور حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی ہی تعظیم و توقیر لازم ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ چنانچہ خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور عباسی جب مسجد نبوی میں آ کر زور زور سے بولنے لگا تو حضرت امام مالک نے اس کو یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ اے امیر المومنین، یہاں بلند آواز سے گفتگو نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا یہ ادب سکھایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی نبی کے دربار میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی ہی تعظیم واجب ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ یہ سن کر خلیفہ لرزہ برندام ہو کر نرم پڑ گیا۔ بحوالہ شفا شریف جلد 2 صفحہ 32 و صفحہ 33۔ بہرحال سیرت مقدسہ کی کتابوں کو پڑھتے وقت ادب و احترام لازم ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جب پڑھنا شروع کرے تو درود شریف پڑھ کر کتاب شروع کرے، اور جب تک دل جمعی باقی رہے پڑھتا رہے، اور جب ذرا بھی اکتاہٹ محسوس کرے تو پڑھنا بند کر دے اور بے توجہی کے ساتھ ہرگز نہ پڑھے۔ واللہ تعالی هو الموفق والمعین، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔